السلام علیکم، دامان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سحر خان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گومل یونیورسٹی ڈیر اسماعیل خان میں، جہاں 313 مجاہدین سے منسوب باغ تمر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آئیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہمارے پاس 3 آپشن تھے: گومل میڈیکل کالج، گومل یونیورسٹی اور مفتی عمود ٹیچنگ ہاسپٹل، اور ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم خوبصورت درخت لگا کر اور اپنے غزوہ بدر، کیونکہ غزوہ بدر جو ہے مارکہ حق اسلام کا پہلا مارکہ ہے، جس کے بعد دین اسلام کو ایک عروج ملا اور اس کے بعد دین اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا، اور اس کے جو شرکاء تھے بہت کم وسائل کی وجہ سے، باقی سارے اس کے باوجود انہوں نے بہت بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا اور دین اسلام کو سرخرو فرمایا۔ ان کے اعزاز میں ہم چاہتے تھے کہ اس خوبصورت موقع پہ 12 ربیع الاول کے موقع پر کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جو یادگار ہو۔ جب وائس چانسلر صاحب ظفر اقبال صاحب کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر کیا، نہ صرف انہوں نے اپریشیٹ کیا بلکہ اس پہ فوری طور پہ مجھے کہا کہ یہ اس کو ہم کریں گے، آپ کسی اور ادارے کے پاس نہ جائیں۔ سرزمین عرب کی جو ایک خاص نشانی ہے کھجور، تو کیوں نہ ہم بجائے بغیر باقی درختوں کے ہم یہاں پر کھجور کا ایک باغ لگائیں۔ آج ہم جس طرح یہاں پر پودے لگا رہے ہیں، مختلف صحابہ کرام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے منسوب کر کے، باقی صحابہ کرام جو 313 تھے ان کے نام سے جو ہم یہاں پر پودے لگا رہے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ میدان بدر میں جو پوزیشن تھی، جو ان کی ٹھہرنے کی جو وہ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک کے سامنے جو 3 اصحاب تھے، ان کے پودے ہم نے اسی ترتیب سے، باقی پودوں کو بھی اسی ترتیب سے کوشش کی ہے، ہم نے نقشے نکالے ہیں، باقی چیزیں کر کے۔ آج کی تقریب میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے بھی چند یادگار مواقعوں میں سے ایک موقع ہے۔ آج ہم نے یہاں پر 313 جو ہمارے بدری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، جو اسلام کے ایک بہت مارکل طالعراء وار لڑی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کو ہم نے یاد کرنے کے لیے ایک منعقد کیا ہے۔ یہ موقع ہم نے دیکھا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں سے ایک ایکٹیویٹی آج یہ ہم نے لی۔ آج جس اسٹیج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہم نے وہ پوری ترتیب دی کہ جنگ بدر میں کیا صورتحال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کی ترتیب کیا تھی، وہ کس طرح سے موجود تھے، خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں تھا، کنواں کہاں پہ تھا، پہاڑی کس سائڈ پہ تھی۔ تو وہ ایک پورا کا پورا ہم نے ایک تھیمیٹک پارک یہاں پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ہم نے سارے کے سارے وہ جو سعودی عربیہ اور اس زمین کا ایک سمبل ہے درخت، کھجور کا درخت، اس لیے ہم نے اس کو باغ تمر کا نام دیا ہے۔ تو کھجور کے سارے 313 ہم نے درخت لگائے ہیں۔ ڈاکٹر نعمت اللہ بلوچ کا اگر میں نام نہ لوں، جنہوں نے ہمیں سارے کے سارے درخت ڈونیٹ کیے ہیں، اور بڑے قیمتی درخت ہوتا ہے یہ، وہ سارے ہمیں ڈونیٹ کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہاں اسٹوڈنٹ آپ آئیں گے اور جب یہاں پہ تھوڑا سا وقت گزاریں گے تو ان کو پوری کی پوری تاریخ ریوائیو ہو جائے گی۔ ہم یہاں پہ وہ تاریخی واقعات بھی ساتھ لکھیں گے، تمام صحابہ کرام کا ہلکا سا انٹروڈکشن بھی یہاں پہ ساتھ دیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ اسلامک ہسٹری کا واقعہ ہے، جنگ ہے جس کے بعد اسلام صحیح طریقے سے پھیلنا شروع ہوا، اس کے متعلق ہماری آنے والی نسل اس کو پتہ چل سکے گا، وہ ہر صحابی کے متعلق ان کو اپنے پتہ چل سکے گا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ درخت اور جو شجرکاری ہے وہ اس وقت پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو اتنی خوفناک صورت اختیار کر رہی ہیں کہ اس میں سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا، تو شجرکاری تو اس کے لیے اشد ضروری ہے۔ لیکن میں داد دیتی ہوں، بہت بڑی سعادت ہے جو وی سی گومل یونیورسٹی ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی ہے کہ انہوں نے ربیع الاول کے ایونٹ کو شجرکاری کے ساتھ اس طریقے سے منسلک کیا کہ جنگ بدر کے جو اسلام کا پہلا مارکہ ہے، اس کے 313 جو ہمارے صحابی تھے اس جنگ کے جو شریک تھے، ان کی کامیابی کو ایک نام دے کر انہوں نے یہاں پر پورا ایک تھیم کا باغ بنایا باغ تمر کے نام سے، اور بہت قلیل وقت میں انہوں نے اس کے لیے 313 کھجور کے درخت جو الگ سے ایک سنت کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا انتظام کیا، اور یہاں پر لینڈسکیپ کا بھی ایک پورا پلان ہے جس میں یہاں پر جنگ بدر کی پوری ہسٹری آئے گی۔ تو طلبہ کو، نئی نسل کو تاریخ کے ساتھ، شجرکاری کے ساتھ، ربیع الاول کے ساتھ جوڑنے کا جو خوبصورت اشتراک انہوں نے بنایا ہے، یہ قابل تحسین ہے۔